بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1428 ہجری کے مشرع محرم کی امام بارگاہ جامع سفرین میں 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گویا آج یکم سے اب تک 22 تقریریں میں کر چکا۔ یہ 23ویں تقریر ایک ہفتے میں تین نشروں کی وجہ سے، اور یہاں 29 کو شروع ہو گئی ہوئی مجلسیں 7 اور 8 یہ دو اہم ترین تاریخیں آتی ہیں، اور اسی میں چونکہ محرم ختم ہو جاتا ہے 7 اور 8 میں، اور اس کے بعد پھر الوداع ہے 9 اور 10۔ اتفاق کی دو تاریخیں پڑھنے کی ہیں مشکل ترین، اور کل سے میری طبیعت شدید نزلے کے بحران میں آ گئی اور سینہ جکڑ گیا۔ ٹھنڈے گرم کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، چونکہ تقریر میں موسم سردی کا ٹھنڈا گرم ملتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ 3 بجے مجلس ختم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹی وی کے پروگرام بھی سارے نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کل بھی میٹرو ٹی وی پہ انٹرویو تھا لیکن نہیں جا سکے، لیکن بہرحال خوشی ہوئی کہ ہمارے حضرت نواب جعفری صاحب نے 3 گھنٹے کا انٹرویو کل میٹرو پر 1 بجے سے 3 بجے تک پیش کیا گیا۔ ماشاءاللہ شجاع نے بھی کل نوحہ پڑھا ٹی وی پہ، لوگوں تک بات پہنچی کہ مہمان ہمارے لکھنؤ سے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کل میری 6 تقریریں ہیں۔ پہلی مجلس صبح 11 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں امیر انیس کا مرثیہ پڑھوں گا، پھر حسن صغیر کی مجلس ہے، پھر ملیر میں ہے جلوس ہے، پھر یہاں کی مجلس ہے، اور اس میں جناب جعفری صاحب امیر انیس کے مرثیے کے کچھ بند ہمیں سنائیں گے، 20 منٹ 25 منٹ، یہ ان کی پسند پر ہے۔ 9 بجے سے پہلے انشاءاللہ تشریف لائیے۔ جن لوگوں نے ان کی مجلس میں شرکت نہیں کی وہ کل یہاں انہیں ضرور سنیں، اس لیے کہ 50-55 سال ہو گئے انہیں مرثیہ پڑھتے ہوئے انیس کا، تو اب نئی نسل کو تو سننا چاہیے کہ مصرع ادا کیسے کیا جائے۔ آج تو ظاہر ہے کہ مصروف بہت ہیں، نواب جعفری صاحب جب سے آئے ہیں مجلسیں بھی کر رہے ہیں، اپنی مجلسیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر آج دن میں کل ساتھ ساتھ کی مجلس سننے بھی سوسائٹی گئے تھے۔ تو بہرحال آپ کے لیے تو یہ تبرک ہے، اور اسی لیے میں نے دعوت دی ہے کہ نئی نسل جن چیزوں کو نہیں جانتی اس کو دیکھے کہ ہماری عزاداری میں کون کون سے دور عروج کے آئے، اور کبھی بھی عروج میں کمی نہیں ہوئی۔ ایک چیز گئی تو دوسری چیز آ گئی۔ انیس و دبیر نہ رہے تو ان کے بیٹے نفیس و اوج آ گئے، اسی طرح مورخین گئے تو دوسرے مورخین آ گئے، خطیب گئے تو دوسرے خطیب آ گئے، اور جانے والوں سے کچھ بڑھ چڑھ کر ہی ہمیشہ لوگ آتے رہے، اس لیے کہ تائید ہوتی رہی مولا کائنات کی
کہ اس عزاداری کی دھوم دھام میں کبھی کمی نہ آئے۔ سارا فلسفہ دیکھیے عزاداری کا یہ ہے، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھا دوں کہ بھائی میرے، کارواں چلا جا رہا ہے، کارواں صدیوں سے چل رہا ہے، انسانوں کو اسی طرح آنا ہے اور سفر کرتے رہنا ہے۔ کارواں جا رہا ہے، جانے کہاں جا کے کارواں غائب ہو جاتا ہے، ہمیں وہ منزل نظر نہیں آتی کہ یہ آنے والے کہاں چلے گئے، ہم نے وہ منزل نہیں دیکھی۔ لیکن راستہ بہت اندھیرا ہے سفر کا۔ یہ جو کارواں گزر رہے ہیں انسانوں کے، اور گزرے جاتے ہیں اور مر مر کے جانے کہاں مر رہے ہیں، راستہ اندھیرا ہے۔ تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستے کو روشن کیسے رکھا جائے، اس لیے وہی عقل مند ہے جو اپنے حصے کی ایک شمع جلا کے آتا۔ ارے اتنے کنجوس، اتنے بخیل کہ ہم کیوں شمع جلائیں، ہم اپنے پیسے کیوں خرچ کریں؟ پیچھے آ رہا ہے، گڈھوں میں گرے، مرے، ٹھوکر لگے، پتھر سے راستہ نہ نظر آئے، مرے، ہمیں کیا کرنا، ہم تو گزر گئے۔ بس یہی حسین سکھاتے ہیں کہ ہم نے گھر لٹایا ہے تو 72 چراغ راستہ روشن کر دیا ہے۔ تمہارے پاس تو ایسے روشن چراغ نہیں ہیں جیسے ہم نے جلائے، لیکن راستہ لمبا ہے، کہیں اندھیرا آئے گا، اور وہ اندھیرا تمہارے گناہوں کا اندھیرا ہوگا، تو شمع ساتھ لے کے آنا، مبتدأ کی شمع جلاتے ہوئے جانا۔ تو کیا کروں میں اپنے حصے کی شمع کیوں نہ جلاؤں؟ اگر میرے پاس بہت سی موم بتیاں ہیں، اور موم بتی جو ہے وہ ملتی ہے، شہد کا چھتا لگا لو، موم شہد کے چھتے سے نکلتی ہے۔ بھائی کوئی اگر عقل مند ہو تو ذرا یہ فٹ کر دے، شیشہ نکل گیا، دھکا وکا لگا، بس ذرا سب فٹ ہو جائے، تو جب فٹ ہو جائے تو مجھے دینا۔ تو جناب عالی، یہ میری کتابیں نہیں ہیں، یہ میری تقریریں نہیں ہیں، میں اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں تاکہ راستہ چمکتا رہے، آنے والے گھبرا گھبرا کے گر نہ جائیں۔ تو دیکھیے شمع آپ نے دیکھا ہوگا ہر رنگ کی ہوتی ہے، ہر رنگ کی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، سبز بھی ہوتی ہے، گلابی بھی ہوتی ہے، پیلی بھی ہوتی ہے، نیلی بھی ہوتی ہے۔ تو دل چاہا کہ ہر رنگ کی شمع جلائیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شمع میں رنگ کیوں بھرتے ہیں، سفید موم بتی کیوں نہیں بناتے؟ لیکن نا شمع موضوع نکل آیا، اب اس میں بھی علم جو ہے وہ موزن ہے، ممبر پہ جو بھی لفظ آ جائے پھر علم ابلنے لگتا ہے، ہٹنے کو موضوع سے دل نہیں چاہتا، پھر شمع تو ایسا موضوع ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ رنگ کیوں بھرتے ہیں شمع میں بتایا آپ کو، اس لیے کہ جب موم بتی کو رنگتے ہیں موم کو، تو اتنے ہی رنگ کی روشنی پھوٹتی ہے اس میں سے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ موم بتی کتنے رنگ میں جلتی ہے، اسی لیے غالب نے کہا شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک رنگ ہے۔ شام کو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، 10 بجے کچھ اور، 12 بجے کچھ اور، آدھی رات کو رنگ کچھ اور جب بجھنے والی ہوتی ہے تو جتنے رنگ دے رہی تھی سب ساتھ میں رینبو کی طرح، ٹھنڈک کی طرح سارے کلر دے دے کہ اب میں چلی لو، یہ رنگ، یہ رنگ، یہ رنگ، یہ رنگ،
ظاہر ہے کہ سب تو شاید یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ڈانٹیں گے؟ بس سن کے مزہ لے رہے ہیں، بس خالی سن رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے موضوع آئے وہ کوکے نسواں تو پھر ڈانٹ دیں۔ ضروری ہے کہ میں کوکے نسواں ہی سے پڑھتا رہوں؟ کوئی ضروری نہیں، بس موضوع کا اعلان کیا ہے، سمجھ لیجیے موضوع پورا ہو گیا۔ اور رہ گئی یہ کہ اگر کوئی صاحب کہتے نہیں اور تو اشروں پہ اشرے۔ ایک سال یہ کیا تھا کہ ایک ہی موضوع 30 تقریروں میں رکھا تھا، علی کے اساتذہ نثار 30 تقریروں میں گئے، جامع سبتین، آل ابا، قصر مسیب، یعنی ہر رنگ کی شمع جلا دی۔ یہ بھی بتا دیا موضوع کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دیا جب چاہوں ختم کر لوں۔ تو یہ تو ایک عظیم چراغ میں نے روشن کیا اپنی کتاب کا۔ سینکڑوں چراغ جلا چکا، ڈھیروں کتابیں لکھ چکا، لیکن اس چراغ کو جلا کر جو خوشی ہوئی ہے، اس چراغ کا نام ہے کتاب سوان حیات شہزادہ قاسم ابن حسن۔ ٹائٹل پہ تلوار ہے اور ایک گلاب کا پھول ہے، پھول کے ہاتھ میں تلوار آئی تو پھول نے شیر کی طرح لڑ دکھایا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 14 سال کا بچہ کیسے لڑے گا، لیکن جب لڑے قاسم تو پہلے ہی حملے میں 70 اشقیاء کو مارا، پہلے حملے میں 70 اشقیاء کو مارا، اور ارزق اور اس کے بیٹوں سے لڑ کر جو حملہ کیا واپسی میں دوبارہ تو 120 اشخاص ایک حملے میں مارا۔ کہاں ادھر ادھر دیکھیے کہیں 14 سال کا بچہ بیٹھا ہو، لیکن یہ آل محمد کے گھرانے کا بچہ تھا۔ 14 سال کے بچے کی کیا سوانح حیات ہوتی ہے، پیدا ہوا اور 14 سال کا ہوا، 14 سال کے بعد جب شادی وادی ہوتی ہے تو حالات زندگی شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آل محمد کے گھر کا معجزہ ہے کہ ان کے یہاں تو 6 مہینے کا بچہ بھی اپنی سوانح حیات لکھوا دیتا ہے۔ یہ کہیں اور نہیں ہے، کسی قوم، کسی ملت، کسی ملک، کسی قوم میں انہی افکار کی ناز کی چھاؤں میں ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ سب کس کو نصیب، قومیں تو بہت ہیں، یہودی، عیسائی، فلانے ڈھماکے، یہ تو مذہب ہیں، اور پھر قومیں ہیں امریکہ اور روس اور فلانے اور عرب اور افریقنس اور یہ اور روسی اور تمام ہزار قومیں ہیں، ہر رنگ کی قومیں ہیں، لیکن ہر قوم سے پکارو، پوچھو کیا تمہارے قوم میں یا تمہارے مذہب میں کوئی 6 مہینے کا ہیرو گزرا؟ کوئی 9 سال کا بچہ مشہور ہے تمہارے ہاں؟ کوئی 14 سال کا بچہ مشہور ہے تمہارے ہاں؟ کوئی 18 سال کا شہزادہ مشہور ہے؟ سب کہیں گے نہیں صاحب، جب 60-70 کا ہوتا ہے تو مشہور ہوتا ہے۔ اتنی عمر کو ہمارے ہاں پانے سے پہلے سفر اختیار کر لیتے ہیں، 70 سے پہلے سب کام ختم کر دیتے ہیں۔ 70 کا کوئی نہیں ہوتا ہمارے یہاں، 60 65 63 سارے، اور ورنہ 25 26 27 28 بس کام پورا، ذرا سی عمر۔ تو اس فخر کے ساتھ اس دین سے محبت ہے کہ شخصیات ایسی ہیں کہ نہ انہیں چھوڑا جاتا ہے، نہ زمانے کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ مشکل نہیں تھا کہ گھروں میں چھپ کر یہ سب کچھ کرتے اور زمانے کے ساتھ ہو جاتے کہ جو تم کرتے ہو چلو ہم بھی کریں، لیکن کیا کریں کہ بات گھر سے باہر نکل چکی اور اس کو بھی 1400 سال ہو چکے کہ حسین کے جلوس سڑکوں پہ آ چکے، اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اور اگر آپ زیادہ سختی کرو گے تو پھر ہم باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے، وہاں بھی عزاداری ہوگی، نہ کرنے دو گے اگر تم
تو پھر وہاں پابندی نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ میں کریں گے، فرانس میں کریں گے، جرمنی میں کریں گے، لندن میں جلوس نکلتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے آزاداری کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اور لندن اور جرمنی اور فرانس وغیرہ میں آزاداری کے لیے پہلی محرم سے ٹینشن نہیں لیتے وہ لوگ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ تم تو 50 برس سے پہلی محرم سے ٹینشن دے رہے ہو، بار بار تقاضا کرتے ہو حسین کے ساتھ ان کو بھی لگا لیجیے، ان کو بھی لگا لیجیے۔ وہاں آئنسٹائن تو یہ نہیں کہتا بش کہ بھائی آپ محرم منا رہے ہو، حسین کے منا، تو پھر یہ واشنگٹن کی یاد بھی ساتھ میں منا لو۔ ٹونی بلیئر کہے کہ بھائی وہ ابھی ہماری ملکہ مری تھی 103 برس کی، آپ اس کے ساتھ اس کو بڑھیا کو بھی لگا لو۔ تم اپنا منا رہے ہو، اپنا مناتے ہیں، اپنا مناؤ۔ سہارے کیا ہیں، سہارے کیا ہیں، سہارے سہارے چلو حسین کی یاد نے سکھا تو دیا، ورنہ کون یادیں مناتا تھا۔ ہمارے مستقل مزاجی نے بتایا لوگ سال 2 سال یاد مناتے ہیں، بھول گئے، چھوڑو۔ جب دیکھا ہے انہوں نے کہ 14 صدیاں انہیں گزر گئیں، یہ منانا نہیں چھوڑتے، تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی کچھ کریں۔ یاد رکھنا حسین کے غم کی نقل دنیا کا کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی ملک نہیں کر سکتے، امکان میں ہی نہیں، امکان میں نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، حیرت انگیز بتائیں تمہیں، موضوع کوئی بھی رکھو اور 10 دن موضوع رہتے ہیں جیلم میں بھی اور محرم میں بھی، لیکن ہر موضوع جا کے کربلا سے جڑ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حساسیت کا نقطہ ارتقاء کربلا ہے، تصدیق وہاں سے ہوتی ہے۔ موضوع رکھا حقوق نسواں، لیکن تقریر خاتمے پر ایسے جڑتی ہے کربلا سے، اس لیے کہ حقوق نسواں کربلا میں پامال کیے اسلامیوں نے، مسلمانوں نے، جو خود اپنے ہاتھ سے پردے پہ رسول کے کہنے سے اور ان پر 60 برس عمل کیا، 61ویں برس میں اپنے ہی بنائے دھاگے کو توڑ توڑ کے پھینک دیا، اجاڑ دیا چمن زار رسول، اور یوں غیر قومیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا انہوں نے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو دعوے دار تھے کہ ہم عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کیا کیا مسلمانوں نے؟ ایسا داغ ہے یہ کہ یہ چھوٹے نہیں چھوٹ سکتا، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی سوڈا، کوئی صابن ہو اور ایسے ملک اسلام کے مسلمانوں کے دامن سے ایسے ایسے رگڑ کے، جتنا رگڑو بعض داغ ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑا جشن کر لیتا ہے، چھوٹنے پر، ہلکا پڑنے پر بھی دور سے جھلکتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی داغ ہے کہ یہ داغ دھوئے نہیں دھل سکتا، بس اسی کا یہ رونا ہے کہ یہ کیوں کیا۔ دہرانے کا مقصد یہ ہے اب نہ کرنا۔ محرم بتانے آتا ہے اے مسلمانوں، مسلمان عورت کا احترام کرو۔ محرم نہ ہوتا تو کوئی بیٹا اپنے ماں کا احترام کرتا، نہ بہن کا احترام کرتا، نہ قوم کی ماں بہنوں کا احترام کرتا، اس لیے کہ کربلا میں سب بتا چکے تھے ہم یہی کریں گے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کربلا میں ہم نے کیا۔ کربلا نے آ کے بند بنایا، بس وہاں کر چکے، اب نہیں کرنے دیں، اب نہیں کرنے دیں، اب نہیں کرنے دیں۔ پانی بند کر چکے کربلا میں، اب نہیں بند کر سکتے کسی کا پانی۔ کیوں؟
کیوں آپ کیوں لی؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ خوراک، یہ دوا، اس لیے کہ جیسے ہی کسی کا پانی بند کیا کہیں نہ کہیں سے آ جائے یزید جلدی سے کھول دے. نہیں. محاورہ بن گیا اور ہر فرقے کا آدمی یہ محاورہ بولتا ہے. دیکھیں صاحب میرا پانی بند کر دیا، وہ ٹنکی میں سے پانی نہیں لینے دے رہے ہیں اوپر مالک مکان. یزیدی ہیں. اب اس نے شیعہ سنی کی قید دی، اسے تو پانی کھلوانا ہے اور چابی پانی کھلوانے کے لیے یزیدی. اب اس نے گھبرا کے کہا اچھا ساتھ لیجیے، زیادہ مشہور نہ کیجیے کہ میں یزیدی ہوں. زیادہ مشہور نہ کیجیے کہ میں یزیدی ہوں. صرف ایک اسلامی طبقہ جسے کہتے ہیں آل اسماعیل، بنی ہاشم، ابو طالب کا گھرانہ، جس نے کبھی کسی کا پانی نہیں بند کیا. کہاں چھوڑی تھی کل تقریر کہ ہاجرہ بی بی بچے کو لیے بیٹھی تھی اور پانی کا چشمہ بہ رہا تھا اور قبیلہ جرہم کہہ رہا تھا بی بی ہم پیاسے ہیں، پانی لے لیں. پانی لے لیں. بی بی نے کہا پانی لو، ہم پانی کو نہیں منع کریں گے، لیکن یہ مت کرنا کہ پانی پہ قبضہ کر لینا. قبضہ ہمارا رہے گا، ہمارے بیٹے کا رہے گا. وہ دن اور آج کا دن زمزم ہاجرہ کا ہے یا اسماعیل کا ہے، نسلوں میں جائے گا. آج بھی زمزم امام مہدی کا ہے، عربوں کا نہیں ہے. حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ ڈبوں میں بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں. وارث سے پوچھا بھی کہ بانٹیں ڈبوں میں بھر. وہ تو کہو دعا ایسی ہے ہاجرہ کی کہ چاہے جتنا گیلن پانی نکل جائے کبھی کنواں سوکھے گا نہیں. یہی تو معجزہ ہے اس خاندان کا. چونکہ عنایتیں پروردگار کی ان پر خصوصی تھیں. ہاجرہ اکیلی، اسماعیل اسی صحرا میں، اسی ریگستان میں، اسی چٹانوں میں، اسی وادی میں، انہی پہاڑیوں پر پروان چڑھے. ماں کی بولی نبطی بولی تھی چونکہ قومیں نبطی سے تعلق رکھتی تھیں. مصر کی زبان نبطی تھی، باپ کی زبان عبرانی تھی. جب بیٹے نے دونوں زبانوں کو ملایا تو ایک زبان بنی، اسے کہتے ہیں عربی زبان. جناب اسماعیل اس کے موجب ہیں. ہاجرہ بیوی بھی بیٹے کی وجہ سے وہی زبان بولنے لگیں. لیکن عجیب بات ہے کہ عربی میں نبطی بھی ملی اور عبرانی بھی ملی. ابراہیم کا حصہ بھی ہے اس میں اور ہاجرہ کا حصہ بھی ہے عربی میں. لیکن عجیب کمال یہ ہوا کہ زبان کا نام یہ نہیں پڑھا پدری زبان، مادری زبان، بیٹے کی مادری زبان. اب اس کی وجہ سے دنیا کی ہر زبان جو ہے، جب فارم بچے کا اسکول میں بھرا جاتا ہے تو کھانا ہوتا ہے مادری زبان. کیوں مادری زبان کیوں پوچھی جا رہی ہے، پدری زبان کیوں نہیں؟ پتہ چلا زبان کا تعلق باپ سے نہیں ہے، زبان کا تعلق ماں سے ہے. تو اب سمجھنا کہ محمد کس ماں کی گود میں پلے ہیں. اس ماں کو کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد. زبان فاطمہ کی تھی، محمد بول رہے تھے. دیکھیے اسلام نے حقوق نسواں میں کتنا بڑا کریڈٹ عورت کو دیا کہ تیرے مقابلے میں باپ کی زبان نہیں لکھی جائے گی. ہمیشہ زبان کے معاملے میں ماں کا بول بالا رہے گا، بول بالا رہے گا. اور آج تک ماں کا بول بالا ہے، اس لیے کہ بچہ ماں سے سیکھتا ہے. جو ماں لفظ بولے گی وہی لفظ بولے گا. اب رہ گیا یہ کہ بھائی اللہ نے کہا ہے محمد تمہاری زبان میں قرآن اتارا، تمہاری زبان میں جو تم بولتے ہو، جو تم نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد سے بولی سیکھی اسی میں تو اتارا. تو اللہ بھی وہی بولی بولنے لگا جو محمد نے اپنی چچیوں اور پھپھیوں سے سیکھا.
نہیں سمجھیں گے آپ، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں دلیلیں دینے کے لیے کہ ہم پھیلاؤ میں تقریر کو لے جائیں۔ دیکھیے بچے کو جب سکھایا جاتا ہے بولنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو دہراتے ہیں۔ کہو بیٹا تے سے طوطا، اس نے کہاں تے سے طوطا، دہرایا بچے نے دہرایا، تو پتہ چلا بڑے بچے کو سکھانے کے لیے بچے کی بولی تتلا تتلا کے بولتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ کو تتلانے کی کیا ضرورت ہے، بچہ تتلا رہا ہے۔ ادھر آئیے ادھر آئیے، وہ اٹھاتے دیجیے، ارے بھائی وہ بول رہا ہے آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ پتہ چلا سیکھے گا نہیں جب تک اس کے رنگ میں ہم زبان کو لائیں گے نہیں، وہ پھر زبان سے محبت نہیں، وہ دیکھے گا احساس کمتری، ماں تو دیوار بول رہی ہے میں دیوار بول رہا ہوں، اسے احساس کمتری ہوگا کہ ہم نہیں بول پا رہے، اس لیے ماں باپ وہی لفظ دہرائیں گے، ایک دن زبان جب صاف ہوگی تو خود ہی بولنا آ جائے گا۔ تو اب محمد سب کچھ وہی بولیں گے جو بنی ہاشم کی عورتیں بولتی ہیں، تو ہر خاندان کی عورتیں مردوں کے مقابلے میں اپنے دشمن کو کوستی ہیں، اور کوسنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ خدا اس مردے کو غارت کرے، اللہ کرے اس کی آنکھیں پھوٹیں، اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ کرے یہ اپنی ٹانگوں سے لنگڑا ہو جائے۔ تو جو محاورے چچی بول رہی تھی محمد نے وہ محاورے سیکھے، اور محمد کی زبان میں اللہ نے کہا ہم بھی یہی محاورے بولے، تبت یدا ابی لہب، ارے ٹوٹ جائے، خدا کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ ایک موضوع ہے کہ قرآن کی آیتیں لے کے بیٹھو تو پتہ چلے کہ نسواں کی زبان قرآن میں کہاں کہاں آئی۔ تو میں اپنے بڑے بڑے جو تنقید نگار بنتے ہیں اور انیس پہ تنقید کر کے کہتے ہیں کہ انیس و دبیر نے تو نسوانی زبان بولی ہے، تو قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہیں یہ پتا ہی نہیں کہ مٹھاس ماں کی زبان میں ہے، اسی لیے تو مادری زبان کہتے ہیں، اور ابھی مادری زبان ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ تو یہ کیا دیکھنا کہ زبان میں کتنی مردانگی ہے اور کتنی نسوانیت۔ ہاں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بیٹا ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن تمام دنیا کے فلسفیوں اور ماہرین نفسیات نے یہ لکھا کہ 60% باپ کی طرف سے اثر آتا ہے اور 40% ماں کی طرف سے ملتا ہے۔ تو 40% تو ماں کی طرف سے ہے ہر اولاد میں، صورت میں، شکل میں، بات چیت میں، ہاتھ پیر میں، اور پھر کچھ چیزیں آئمہ نے بتا دی، کبال ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ہاتھ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پیر ننیال کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کون بتاتا؟ اتنے غور سے سب دیکھا کس نے تھا؟ یہ امام حسن علیہ السلام نے بتایا۔ بجائے اس کے کہ امام حسن جو کچھ بتا رہے تھے اس کو سنتے اور سمجھتے، بجائے اس کے وہ سب چھوڑا، علم کی باتیں چھوڑی، لکھنا شروع کر دیا۔ شادیاں بہت کی، شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے، شادی حقوق نسواں کو آئمہ کے گھر میں پامال کرنے کی مورخ نے سوچی، گویا عورتیں بیزار ہو جائیں کہ یہ کیسا امام تھا جس نے 700 شادیاں کی اور طلاق دے دے کے پھر نئی بیوی کر لیتا تھا۔ جوابات دے دیے جاتے ہیں، دلائل سامنے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پہ اڑے رہتے ہیں، اور یہ بھی بچوں کو سمجھا دیتے کہ مسائل بہت ہیں۔ جب سے یہ میڈیا آیا ہے تو سب کے ہاتھ میں بٹیر لگ گئی ہے اندھوں کے۔ بندر کے ہاتھ میں ناریل ہے اور اس کو یہ پتا نہیں کہ کیا ہے۔ کل بھی دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے عالم۔ پڑھے لکھے جاہلوں کو احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے رکی ہوئی تھی، میں سمجھا تھا شروع میں آ جائے گی، لیکن اس نے خبر دی کہ زیادہ اونچی آواز مت چلو، خبر دی ہے اس نے، تو میں بہت ایک ریتم میں آ رہا تھا، تو
زیادہ آپ محنت نہ کرائیے مجھ سے. ہاں، ہر جملے کو فوراً بڑھائیے تاکہ آگے معاملہ بڑھے. وقت کے اندر کچھ باتیں ہو جائیں موضوع پر کہ حقوق نسواں امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ لکھا. اب اسی طرح مورخ نے لکھا حسین نے خروج کیا تھا، ارے جہاد کیا تھا. کل کہہ رہے تھے جیو ٹی وی پہ خروج کیا. اب یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جہاد اور خروج کے معنی نہیں جانتے. بلکہ کس کے خلاف حسین نے خروج کیا تھا؟ جو بیٹھے تھے کیا وہ حق پہ تھے؟ کیا وہ حق پہ تھے؟ اس کو اپنے دماغوں میں مسلمان اتار لیں کہ اسلامی حکومت کا حق عرب کے کسی قبیلے کو نہیں دیا تھا اللہ نے. ہر قبیلے پر قرآن نے حکومت حرام قرار دی تھی. اے محمد، کوئی قبیلہ اگر آپ کی اسلامی حکومت لے گا تو اس پہ حرام ہے، وہ گناہگار ہوا، کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا چاہے جو کام کرے. اور خصوصاً اعلان کر دیجئے بنی امیہ پہ تو حرام در حرام ہے اسلامی حکومت. اب اسے تم خروج کہو، جنگ کہو، جہاد کہو، جو حرام کام ہوا تھا اسلام نے، حسین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ ہم ہیں بادشاہ اسلام، حکومت ہمارا حق ہے، خدائی اللہ کی ہے، ہم خدائی کے نمائندے ہیں، ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے. لینا نہیں چاہتے لیکن ظلم بند کرانا چاہتے ہیں، بس ختم ہو گئی. تاکہ آنے والے انسانوں پہ تم ادا ظلم نہ کرو. ہم وہ دروازہ ظلم کا بند کر رہے ہیں تاکہ ہم معیار بنا دیں. ظالم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ تو رات یہ بھی ٹی وی پہ کہا گیا جو حسین کا مقصد تھا وہ دب گیا اور حسین کی مظلومیت ابھر گئی. حسین کی مظلومیت میں ہی تو سارا مقصد چھپا ہوا ہے. تم اسے ٹٹول نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام میں حسین کے علاوہ کوئی مظلوم ہی نہیں ہے، سب کو ظالم مارے گئے. یہ پروپیگنڈے نہیں چلتے. پڑھے لکھے عقلمند خود فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ یہ اپنی عقل کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. کوئی پابندی نہیں ہے افکار پہ اور فکر پر اور دماغ پر، کوئی پابندی نہیں ہے. ہم اپنے فیصلہ خود کریں گے. آپ کب تک پردے ڈالتے رہیں گے اس سے؟ ہاں، آپ عقل سیکھیے، آپ عقل سیکھیے. اسلامی حکومت صرف علی کی تھی، حسن کی تھی اور حسین کی تھی، اور اس کے بعد سارے ائمہ کی. نہ ہوتی تو مامون امام رضا کو کیوں بلاتا؟ اس کو بھی پتا تھا غاصب ہے اور بیٹھے ہوئے. اور آپ تو ذرا سی بات میں غاصب کہنے لگتے ہو، حالانکہ اتنا اچھا کام مشرف صاحب کر رہے ہیں کہ کبھی کسی دور میں کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیا، لیکن تم ایک ہی رٹ لگائے ہو مولوی لوگ، غاصب ہیں غاصب ہیں. ارے غاصب ہے تو پاکستان کس کا ہے جس سے مشرف نے غصب کیا ہے؟ کیا نواز شریف کا پاکستان ہے یا بے نظیر کا پاکستان ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف فوج کا ہے پاکستان، جس نے قربانی دی پاکستان اس کا ہے، سیاستدانوں کا نہیں ہے. نہیں، سیاستدانوں کا پاکستان صرف پاکستانی آرمی کا ہے. اس لیے کہ جو محنت انہوں نے کی ہے پاکستان کو بچانے میں کوئی سیاستدانوں نے نہیں کی. اور یہ کیا کہانی بنی ہوئی ہے کہ جمہوریت میں فوجی نہیں آ سکتا؟ کیوں انسان نہیں ہے فوجی؟ فوجی کیا فرشتہ ہے، جبریل ہے، آسمان سے اترا ہے؟ کیا چیز ہے فوجی؟ کیوں فوجی کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا؟ بی اے پہ لڑ سکتے، پڑھا لکھا فوجی نہیں الیکشن لڑ سکتا. میں تو کہتا ہوں مشرف صاحب سب کو بند کریں، صرف فوج کے لوگوں کو تمام الیکشن میں کھڑا کریں، اور پاکستان پہ جب تک پاکستان باقی رہے صرف پاکستانی فوج حکومت کرتی رہے. اس لیے کہ سوا فوج کے بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ سیاست پہ بہت کم بولا کرتا ہوں، لیکن جب بولتا ہوں تو جملہ میرا قیمتی ہوتا ہے، جو کسی اخبار کسی کی نظر میں صحافی کے نہیں ہوتا، کام آتا ہے اور اس سے بہت سے مقالے بنتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں جتنے ادارے اور شعبے ہیں اس میں سوا فوج کے کسی نے ڈسپلن تحریک بنائی ہے.
انہیں کپڑے پہننا آتا ہے، انہیں زبان آتی ہے، انہیں ڈیسنٹ صاف ستھرے کپڑے پہننا آتا ہے، انہیں لوگوں کی عزت کرنا آتا ہے، انہیں اپنے ہر پاکستانی کا احترام کرنا آتا ہے، ورنہ ہر شعبے میں چلے جائیے فلانے ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے، کہاں سے آگے فلانے آپ کوئی کتنے بڑے آدمی ہو دھکا یہ وہ فلانا، لیکن فوجی کے پاس جائیے تو ساری تہذیب آپ کو ملے اور انہیں کو مل جائیں، اور ان کے لیے تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، سویلین کے لیے کوئی نشان نہیں، وہ جرت یہ وہ جرت نہیں ہے، مل گیا جرت، اب پتہ نہیں وہ جرت اخبار ملتا ہے کہ کیا ملتا ہے۔ تو جناب عالی، آپ نے ہمیشہ رسول اللہ کے بعد فوج کا سہارا لیا، تو اگر اب مشرف صاحب سہارا لے رہے تو کیا ہوگا؟ بعد رسول فوج کا سہارا لیا گیا، فوج کے ذریعے حکومت مضبوط کی گئی، اور پھر ہمیشہ فوج کا ہی ہوا بیٹھا رہا اور بند بندھا رہا آل محمد پہ کے گھر میں پہرے تو فوج کھڑی رہتی تھی، ان کے پاس لوگ آنے نہ پائیں، ان سے لوگ ملنے نہ پائیں، اور اس کے بعد باہر راویوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، تم گلیوں گلیوں یہ پروپیگنڈا کرو، جاؤ لوگوں سے جا کے تقریر کرو کہ حسن جو تھے نا وہ حکومت کے لائق نہیں تھے۔ دیکھیے جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے کہ آل محمد حکومت میں فیل تھے، تب تک اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ اب انہیں بہانہ چاہیے تھا، ان کا بھائی دیکھیے نا امام حسن تو بس شادیوں کے شاعر تھے، شادیاں کرتے رہتے تھے اور بس وہ حکومت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں اس پروپیگنڈے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس میں نے پہلا چیپٹر جو لکھا ہے حضرت قاسم کی کتاب میں، یہاں سے کتاب میری شروع ہوتی ہے، جس میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بات کو تو سمجھو، الزام لگا، الزام اس لیے لگا کہ جب بعد کربلا سادات میں سب سے زیادہ حسنی سید تھے اور وہ سب جوان ہو چکے تھے، انہوں نے آواز اٹھائی کہ اے بنی عباس، تم لڑ تو رہے ہو حسین کے فیور میں بنی امیہ سے، لیکن حکومت تمہارا حق نہیں ہے، حکومت سادات کا حق ہے۔ اب بنی عباس کو راستے سے ہٹانا ہے حسنی سادات، اس لیے کہ حسینی سادات میدان میں نہیں آئے، زین العابدین گھر میں بیٹھ گئے، لیکن امام حسن کے بیٹے کمر میں تلواریں لگائے، ایک سے ایک بہادر اور شجاع، وہ گھوڑوں پہ بیٹھے اور آواز دے رہے، کہہ رہے حق ہمارا ہے، اور طے بھی ہو گیا تھا، ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ امام حسن کے پوتے محمد کو ہی حکومت دی جائے گی، لیکن بےمانی کی بنی عباس نے اور انہیں قتل کروانا شروع کیا۔ تو اب جب عوام آواز اٹھاتے تھے کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا منصور دعانے کی کہ آپ جب بنی امیہ سے حکومت لے لو گے تو حسنی سادات کو دو گے، سیدوں کو دو گے، انہوں نے کہا چھوڑو، ان کے تو باپ جو تھے نا حسن، وہ تو شادیاں کرتے رہتے تھے، وہی نہیں حکومت کے قابل تھے، تو اولاد کا قابل ہو گیا۔ پروپیگنڈا شروع ہوا، پروپیگنڈا اسی کا نام ہے۔ میں نے اس میں کلیئر لکھا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا ہے تمام مورخین کا حوالہ دے کر کہ یہ بتاؤ اس کا بیان یہ، اس کا بیان یہ، اس کا بیان، جتنے مورخ ہے کسی کو میں نے چھوڑا ہی نہیں جس کا بیان نہ لیا، اور سب کے بیان جمع کر کے میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ طے کر دو کہ کتنی شادیاں کی۔ آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا، کوئی کہتا ہے 700، کوئی کہتا ہے 400، کوئی کہتا ہے 300، کوئی کہتا ہے 200، کوئی کہتا ہے 100، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 28۔ رک جاؤ، میں نے پہلے کہا متفق تو ہو جاؤ، یا 28 پہ متفق ہو جاؤ، یا 50 پہ، یا 100 پہ، یا 200۔ اسی سے جھوٹ کھل گیا، جھوٹ تو پہلی منزل پہ کھل گیا کہ اگر تعداد صحیح معلوم ہوتی تو سب متفق ہوتے۔ گنتی تو لکھنا ہے، یہ اتنی زبانیں کیوں ہو گئی، اتنے بیانات کیوں؟ یہاں سے پتہ چل گیا جھوٹے، سب جھوٹے۔ اب میں نے یہ کیا کہ ہر علم کے ذریعے، ہر علم کی روشنی میں اس کو پرکھنا شروع کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ایک امام کیا 700 شادیاں کر سکتا ہے، یا 200 کر سکتا ہے، یا 300 یا 400؟
قرآن نے کہا نہیں، نتیجہ میں نے دے دیا۔ پھر میں نے حدیث کی روشنی میں دیکھا، پھر منطقی روشنی میں، پھر فلسفے کی، پھر تاریخ کے، اس طرح سب کے دائرہ کار میں ہم نے تلاش کیا کہ اس کا کوئی جواب ہے، سب کے جواب آیا نہیں۔ شادی کا تعلق فقہ سے ہے۔ آخر میں ہم نے فقہ سے پوچھا کہ اے فقہ اسلامی، کیا تم نے حسن کو کوئی خاص اجازت دی تھی؟ اس لیے کہ ایک آدمی 4 سے زیادہ کر نہیں سکتا، تو حسن نے اگر 5 بھی کی تو کیسے؟ تو اس نے کہا ایسے کہ صبح کو شادی کی، شام کو طلاق دے دی، تو 5 بھی لیا ہے، پھر دوسرے دن اس کو طلاق دے دی، 6 بھی لیا ہے، پھر اس کو طلاق دے دی، 7 بھی لیا ہے۔ اس طرح طلاق دیتے جاتے تھے اور 700 تک لائے۔ میں نے کہا یہیں تک ٹھہر جاؤ کہ 700 تک لائے۔ اب فقہ سے پوچھیں کہ شادی کرانا تو آسان ہے زبانی، لیکن فقہ اسلامی کا ایک مسئلہ ہے طلاق۔ تم نے دونوں چیزیں اس میں رکھی ہیں، پھنسے تم طلاق کی وجہ سے۔ اگر صرف شادیاں کراتے تو معاملہ رہ جاتا، مورخ طلاق کی وجہ سے پھنس گیا، اس لیے کہ فقہ اسلامی میں یہ ہے کہ جب ایک بیوی کو طلاق دو، سمجھ لیں یہ حقوق نسواں ہے اسلام میں، فقہ کی تاریخ میں حقوق نسواں، کتنا عزت اور کتنا احترام دیا ہے فقہ اسلامی نے عورت کو۔ مثلاً کسی کی 4 بیویاں ہیں، اب وہ 5ویں کرنا چاہتا ہے، 4 میں سے ایک کو طلاق دے دے، تب 5ویں سے کرے گا، یہ ہے اسلام کا اصول۔ اب پھر 4 ہو گئی، لیکن اب نکاح چھٹا کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی 4 ہی رکھنا چاہتا ہے، تو اب ان صادقین میں سے ایک کو طلاق دے دے، پھر 6 کرے دے۔ تو امام حسن نے اس طرح کیا کہ پچھلی کو طلاق دیا اور اگلی کو بیاہ کے لے آئے، جو مورخ کہہ رہا ہے، دیکھیں پھنستا جا رہا ہے مورخ۔ لیکن فقہ اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ جب طلاق دی جائے گی تو بیوی جو ہے آپ نہیں لا سکتے، نہیں، اس لیے کہ جس کو طلاق دی جائے گی اس کو 3 مہینے تک عدت کے دن گزارنے ہیں۔ 3 مہینے جب وہ عدت گزارے گی تو شوہر کے گھر میں رہے گی، 3 مہینے تک شوہر کو نان نفقہ دینا پڑے گا۔ شوہر عدت میں نہیں ہوتا، عدت الگ عورت کے لیے ہے، لیکن مرد انتظار کرے گا۔ عورت 3 مہینے عدت کرے گی، مرد 3 مہینے انتظار کرے گا کہ یہ اپنے دن پورے کر کے واپس جائے، تب نکاح ہوگا۔ تو 1 سال میں اگر حسن نے 1 طلاق دی ہے تو 3 مہینے رکنا ہے۔ 700 کے حساب سے ہر عورت کا 3 مہینہ جوڑو تو 7000 برس لگیں گے طلاق دو، 3 مہینے 7000 برس لگیں گے، 700 روپیہ کر لے جائیں گے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کو ایسی باتیں لکھ کے دھوکہ دیتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے سمجھایا ہے، اس کے بعد ہم نے بتایا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، بڑے لکھے کو فارسی کیا، کتنی بیویوں کے تم نے نام بتائے۔ اور پھر عرب کی تاریخ دیکھو، جغرافیہ دیکھو، مدینے کا کلچر دیکھو، ہر روشنی سے سمجھو۔ اگر 700 شادیاں کی تو مدینے کے کس محلے میں پتہ ہے رضویہ میں کتنے مکان ہیں؟ 450۔ جب 700 مکان بنیں گے تو رضویہ کے ڈبل محلہ بنے گا۔ مدینے کے کس محلے میں یہ کالونی بنی تھی؟ بیویان حسن کی کالونی مدینے میں کہاں تھی؟ یا ایک گھر میں 700 رہتی تھی؟ ایک گھر میں 700 عورتیں رہتی، تو وہ محلہ کدھر ہے؟ بتاتے نا یہاں حسن کی بیویوں کے مکان 700 بنے تھے۔ جھوٹے جھوٹے۔ اب معاشرتی علوم سے سمجھا دیا، ارضیات سے سمجھا دیا، اب پھر دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے
کہ عرب کے کلچر میں یہ تھا اصول کہ گنتی کے قبیلے تھے، 70 قبیلے تھے، 70 قبیلے تھے عرب میں، اور عرب یہاں پرانا بھی دستور تھا اور اسلام آنے کے بعد یہ دستور تھا کہ ایک قبیلہ ایک آدمی کو ایک ہی بیٹی دیتا تھا، بیٹی پہ بیٹی نہیں دیتا تھا، کہتا تھا بہن پہ بہن نہیں دیں گے، ہر قبیلے کی لڑکی اس کی بہن ہے۔ تو 70 قبیلے تھے، 700 تو قبیلے بھی نہیں تھے، یہ 700 بیویاں آئیں کہاں سے؟ کہاں سے آئیں؟ تو جناب عالی پھر میں نے ان کا جھوٹ اس طرح کھولا
کون، اور اس کو میر انیس نے بہت فصیح زبان میں اتنے میں رجس پڑھنے لگا قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، اتنے میں رجس پڑھنے لگا قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہے حسین ابن علی سید ریجا، میں لقت دل فاطمہ کا لقت جگر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں، لیکن پورا تعارف ہو رہا ہے، دادی شرف آسیہ و مریم و سارہ، یہی تو موضوع چل رہا ہے مسلسل 7 دن سے، دادی شرف آسیہ و مریم و سارہ، خود نور سے اپنے جسے خالق نے سوارا، آئے ہائے ہائے، دیکھیے محرک لکھتا ہے اللہ کے نور سے پنجتن بنے، انیس کی احتیاط دیکھیے کہ اپنے نور سے فاطمہ کے نور کو سنوارا، کچھ اور ایک خود نور سے اپنے جسے خالق نے سنوارا، میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، حیدر سے جدا ہیں نہ پیغمبر سے جدا ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں، سب جانتے ہیں پنجتن پاک کا رتبہ، آدم سے کیا پہلے خدا نے ہمیں پیدا، یہ کوئی کہہ سکتا تھا سوا قاسم کے؟ شہزادے کے علاوہ کون کہہ سکتا تھا؟ کی شیر خدا نے مدد حضرت موسیٰ، تھا طور پہ بھی نور محمد ہی کا جلوہ، داخل نہ سکا نقطہ یہ تعلی میں نہیں ہے، روشن ہے کہ تکرار تجلی میں نہیں ہے، یعنی نور جو ہے نور ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، اسلام کی رونق کے طلبگار رہے ہیں، ہر جنگ میں سر دینے کو تیار رہے ہیں، مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں، اور بھائی کیا بات ہے، کام آتے ہیں ہم دکھ میں، یہ ہے کام ہمارا، ارے یہی تو ہے، اسی کو تو کہتے ہیں سوشل ورک، جو یہاں کی سیاسی پارٹیاں نہیں کر رہی کہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر رہی، یہ اتنی ڈھیر ساری پارٹیاں جو الیکشن لڑنے کو بیٹھی ہیں، کم از کم محرم میں اپنے پیسے سے گڈھے تو مٹی سے بھر دیتی، سڑک نہ بنواتی تو گاڑی تو آسانی سے چلی جائے، کیا ہمدردی ہے پاکستانی عوام سے، یعنی گڈھے میں قوم کو پھیر دو، سوشل ورک پوری قوم لگ جاتی کہ بھائی اس کے بعد عید میلاد النبی ہے، اور یوں بھی روز نقصان ہو رہا ہے، گاڑیوں کا مٹی اڑ رہی ہے، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، ناک میں مٹی گھسی چلی جا رہی ہے، گرد ہو رہی ہے، تاکہ سڑک کو برابر کر دیتے، جب پل بنیں گے، سوشل ورک کیا بنی ہاشم نے، حسین نے حکومت چھیننے کے کام نہیں کیے، حکومت جائے پھاڑنے، سوشل ورک ہوتا رہے گا، انسانوں کی مدد ہوتی رہے گی، کام آتے ہیں دکھ میں، یہ ہے کام ہمارا، آپس سے چھوٹا جس نے لیا نام ہمارا، ارے کوئی سوشل ورک کرتا ہے ہاتھ پیر سے، یہ وہ ہیں کہ صرف نام لے لو مدد ہو جاتا ہے، بھائی یہ بھی تو مدد ہے، یہ اثر تو کسی اور میں نہیں ہے، یہ تو کسی میں اثر نہیں ہے، تو شہزادے نے بتایا، اور اس میں میں نے تفصیل لکھی ہے کہ مدینے میں 14 سال کی عمر میں حضرت قاسم پتا تھا، سوتے نہیں تھے رات کو، پتا ہے کہ امام حسین تنور میں جو روٹیاں پک رہی ہیں وہ بوریاں لے کے نکلیں گے، ساتھ میں چچا عباس ہوں گے، کیا بچے تھے، کتاب پڑھی تو میں ایک تقریر میں تو نہیں سمجھا سکتا، آپ کو کتاب پڑھ کے پتا چلے گا کہ اس گھر کے بچے کیسے تھے، بچے جاگ رہے ہیں، امام حسین چلے اونٹوں پہ روٹیاں لا دیں بیرون مدینہ کہ جن کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں، 2 بجے رات کو روٹیاں سالن لے کے چلے، بھوکے انتظار کر رہے ہیں اب آپ آئیں گے، اندھیرے میں پیچھے پیچھے علی اکبر، قاسم اور محمد، اب یہ کہ مال اتر رہا ہے روٹیوں کا، سالن کا کھانا، اور بچے ہیں کہ دوڑ دوڑ کے بھوکوں کو دیتے جا رہے ہیں، روٹیاں سامنے رکھتے جا رہے ہیں، ادب سے انہیں کھلاتے جا رہے ہیں، جو معذور ہے اسے قاسم کسی کو نوالا بنا کے کھلا رہے ہیں، کسی کو محمد کھلا رہے ہیں، کسی کو علی اکبر، وہ پیاس پکارتا ہے کہ جلدی سے پانی لا کے دیتے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ تھا سوشل ورک، کربلا یہ سکھاتی ہے، مجلسوں سے یہ سیکھا جاتا ہے، سیاسی جلسوں سے یہ سب ٹی وی سے نہیں سیکھا جاتا ہے، اور جب تک پاکستان میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا ایک دوسرے انسان کی مدد کرنا، تب تک یہ ملک نہیں سمجھ سکتا، اور ملک کو سنبھالنے کے لیے صرف امام حسین کی ضرورت ہے، کسی شخصیت کی ضرورت نہیں۔
حکومت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. چنگیز نے بھی کی، ہلاکو نے بھی کی، تیمور نے بھی کی، بابر نے بھی کی، ہمایوں نے بھی کی، اکبر نے بھی کی، جہانگیر نے بھی کی، شاہجہاں نے بھی کی، اورنگزیب نے بھی کی. حکومت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ گنتی کے نام ہیں جنہوں نے قوموں کی خدمت کی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا. یہ تمہیں آل محمد کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. ورنہ بہت سے سورے آئے ہوتے قرآن میں کہ یہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. سورہ طہر کی ہے. گھبرائیے نا آپ، ڈرے بیٹھے ہوئے کہ شاید پوری کتاب پڑھیں گے. نہیں بھائی، کتاب تو ہاتھ میں اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ کتاب ہمیں پسند ہے. ہم بغیر کتاب کے پڑھ رہے ہیں. معلوم ہے کتاب میں کہاں کیا ہے. صفحے اس لیے الٹ رہے ہیں کہ ہر صفحہ ہم زیارت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کتاب لکھ دی. یہ ہم حیرت میں ہیں کہ یہ کتاب ہم نے کیسے لکھی، یہ کتاب کس طرح لکھ گئی. حضرت قاسم کا نام کی بحث کی ہے قرآن سے. پھر بتایا ہے کہ حضرت قاسم کے القاب کتنے، پھر قاسم کے نام بتائے ہیں، پھر قاسم کے معنی بتائے ہیں. قاسم کے معنی کیا ہیں؟ پھر بتایا کہ رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سنی شاعر کا ایک بند میں نے دیا ہے، اس نے تشریح کی ہے قاسم نام کی کہ قاسم میں قاف ہے، الف ہے، سین ہے اور میم ہے. 4 حروف ہیں. اس نے بتایا کہ ان 4 حروف سے کیا بنتا ہے. قاسم نام میں راز کیا ہے؟ شاعر ہیں یوسف علی عزیز دہلوی. 8 کونسل کے سامنے ایک مسجد تھی، اس میں نماز پڑھاتے تھے. کوئی تقریباً 100 برس کے ہو کے مرے، جے پور کے تھے. بہت سی ان کی کتابیں چھپی ہیں. صوفی بزرگ تھے لیکن سنی تھے مگر تعصبی نہیں تھے. اہل بیت کا بڑا احترام کرتے تھے اور کہتے ہیں قاسم نام کی تشریح کرتے ہوئے ایمان ہے قرآن مجسم سر قاسم سدھا ہے مگر ایک نہیں ہم سر قاسم. اب کہہ رہے ہیں کہ قاف کیا ہے؟ قاف سر قدرت نے قدیر اس کو بنایا. اب قاف لے لیجئے، دے کر الف اللہ نے ایک راز بتایا. اب الف لے لیجئے اور سین سلام اس کا، اس کے لیے سربہ ہے سایہ. سین جو ہے وہ سر پہ سایہ ہے نا سلام کا. اور یہ میم ہے مومن کا کہ امت کو بچایا. جب 4 حرف ہوئے تو قاسم بن گئے. اسرار جب اس میں مبارک میں نہا ہیں، ایک نام میں 4 اس میں خدائے 2 جہاں ہیں. قاسم بھی خدا، الف بھی خدا، سین بھی خدا، میم بھی خدا. ارے ان کے ناموں میں اللہ کا نور چھپا ہے. یہ کس کو نصیب ہیں باتیں؟ ہم کیسے کسی اور کو مان لیں؟ پھر آپ کے جو خطابات ہیں، ابن حسن، یتیم حسن، ام پروا کا چاند، رونق کے دشت نینوا، شہید راہ وفا، قاسم دولہ کی تشریح کی ہے. پھر اس کے بعد ام پروا پورے کس طرح بیٹے کو پالا اور وہ واقعات. پھر حضرت قاسم سے امام حسین کی محبت اور پھر اس کے بعد امام حسن کی محبت. پھر حضرت قاسم کی فصاحت اور بلاغت. پھر اس کے بعد حضرت قاسم کی رخصت. پھر حضرت قاسم کا میدان میں آنا. پھر حضرت قاسم کا لڑنا، پہلے یلغار کرنا، پھر ایک سے لڑنا، پھر ارزق کو قتل کرنا اور اس کے بعد پھر یلغار کرنا، پھر واپس آنا. واپس آنے کے بعد پھر امام حسین سے مل کر واپس میدان میں جانا. پھر شہادت کا ہونا. پھر حضرت قاسم کے بھائیوں کی شہادت. پھر حضرت قاسم کی شہادت کے اثرات کس پر کیا ہوئے، ماں پہ کیا اثر ہوا، پھوپھی پہ کیا اثر ہوا، چچا پہ کیا اثر ہوا، حضرت عباس پہ کیا اثر ہوا، حضرت علی اکبر پہ کیا اثر ہوا. پھر میر انیس کے کلام کی روشنی میں حضرت قاسم کسی طرح آتے ہیں. پھر حضرت قاسم کا سر کہاں گیا. پھر حضرت قاسم کی یادگاریں کتنی ہیں. اس کے بعد تجزیہ کیا ہے کہ کتنے مورخین نے کیا کیا لکھا، کون سی روایت صحیح ہے، کون سی غلط ہے، یہ بحث کر کے بتایا. مقتل کتنے ہیں جس میں حضرت قاسم کا ذکر ہے. پھر جتنے خطیب دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے حضرت قاسم کا ذکر کس طرح اپنی تقریروں میں کیا. سارے خطیبوں کے نام لکھے ہیں. پھر زیارت کا چیپٹر ہے جس میں امام حسن کی زیارتیں 3 زیارتیں پہلے لکھ دی. لوگ کہتے ہیں حسن کی زیارت نہیں ملتی تو پہلے باپ کی زیارت پڑھو، پھر حضرت قاسم کی زیارت لکھ دی. ہمیشہ حضرت قاسم کی زیارت پڑھو. پھر واقعہ کربلا کے بعد قاسم لفظ کیسے مقبول ہوا. دنیا میں کتنے شہر ہیں جن کا نام قاسم ہے، دنیا میں کتنے محلے ہیں جن کا نام قاسم ہے.
کتنے ادارے ہیں جن کا نام قاسم ہے، کتنی انجمنیں ہیں جو قاسم کے نام پر ہے، اور کتنے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، عرب میں، ایران میں، عراق میں، بصرے میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جن کا نام قاسم رکھا گیا، سب کے ناموں کی فہرست بتائیے یہ ہے کون جن کا نام قاسم ہے، پوری فہرست ہے۔ اس کے بعد جتنے سلام کہے گئے ہیں اردو ادب میں، جتنے سلاموں میں جو جو حضرت قاسم کا شعر تھا اس کو الگ کرتا گیا، یہاں تک کہ آخری شاعر 79 شاعروں کا ایک ایک شعر لے کر حضرت قاسم کا، ابھی جو آپ نے سالک کا سلام شجاع عباس سے سنا، اس میں جو حضرت قاسم کا شعر ہے وہ بھی اس میں درج ہے۔ آج میں نے ان کو دکھایا کہ آج جو تم سلام پڑھو گے اس کا بھی شعر اس میں موجود ہے، سالک کا۔ ہو گئی تقریر، کتاب پہ تبصرہ ہو گیا، اب جو چاہے گا وہ ریکارڈ میں کتاب رکھے گا۔ بدنصیب سے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ کوئی اپیل کر سکتا ہے، اور پھر بہت یہ بھی ہے کہ شیعہ قوم غریب بھی بہت ہے، غربت بھی بہت ہے، اور ہر ایک کو نہیں محرم میں نظر نیاز بھی کرتا ہے، پیسے بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو کتابوں پہ کون خرچ کرے؟ تو ہر ایک سے کوئی زبردستی تھوڑی ہے، یہ تو پیار کا سودا ہے۔ جسے اپنے علوم بڑھانے ہوں گے وہ بڑھائے گا۔ پوری دنیا میں کتابیں بک رہی ہیں، ہزاروں کتابوں کی دکان لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے سب لوگ تو کتابیں نہیں خریدتے ہیں، بہرحال ہم تو خریدتے ہیں، اس لیے ہمارا گھر تو کتابوں سے بھرا ہی ہوا ہے۔ اب کوئی نہ خریدے اس لیے بھی نہیں خریدتے کہ کرائے کے گھر ہیں، کہاں لے کے کتابیں لیجیے، کہاں پھریں گے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، باہر حلقوں میں بھی جانا ہے، ان کتابوں کا کیا ہوگا، اس لیے لوگ نہیں خریدتے۔ ہاں جن کو یہ یقین ہو یہ گھر ہمارا رہے گا، ہم یہاں مستقل رہیں گے، تو پھر وہ تو کھانا بنائے، تو پھر ایک ٹھیے پہ بیٹھے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کوئی سنجیدہ ماحول تو پیدا ہو۔ تو یہی کتابیں تو سکھائیں گی کہ سنجیدہ کیسے ہو، دولت مند کیسے بنو، معاشرے میں جیو کیسے۔ انہی سیرتوں اور کرداروں سے سب پتہ چلے گا۔ تم سمجھو ہم ایسا ہی سب سیکھ لیں گے اور دیکھ لیں گے، کرتے رہو، جاؤ اسکول کالج یہ سب نہیں سکھائیں گے۔ یہ آداب، یہ بچپن کے واقعات جب تک آل محمد کے نہ سنائے جائیں، یہ انسانیت جو مسلمانوں میں اتنی پیدا ہو گئی جانوروں میں، یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور یہ سب مانتے ہیں اس بات کو، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ پہلے سے ماؤں کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ام فروا کنیز نہیں ہے، یمن کے مشہور دولت مند امراء القیس کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی ام فروا کو بیاہ کر لائے۔ نام سلمہ تھا، خطاب ہے ام فروا، جو بہو کو خطاب دیتے ہیں وہ خطاب ہے ام فروا۔ 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے، عبداللہ اکبر بن حسن، احمد بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن۔ کربلا میں یہ بیٹے 18، 16، 14 اور 12 کے ہیں۔ جب امام حسن کا انتقال ہوا تو سب سے چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا، قاسم 4 سال کے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں جو 5ویں امام کی والدہ ہیں، 4تھے امام کی زوجہ ہیں، یہ ام فروا، اور امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن ہیں جو بیاہ کر حسین کے گھر گئیں۔ بچوں کو جلدی بیوہ ہو گئیں، 47 سال کی عمر میں امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ ماں نے بڑے لاڈ سے بچوں کو پالا، اور اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ جتنے حسین بچے دنیا میں امام حسن کے تھے، روئے زمین پہ کسی نسل میں نہیں دیکھے، اس لیے کہ جس کی نظر پڑ جاتی تھی وہ حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا کہ کیا اس زمین پر ایسے بھی بشر پائے جاتے ہیں۔ اور جب مدینے سے چلے امام حسین تو امام حسن کے کسی بیٹے کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیا، کہا عباس بھائی کے تمام بچوں کو ناقے پر پردے میں ہماری پر بٹھاؤ تاکہ ان کے اوپر عرب کی دھوپ نہ پڑے، گرمی کا زمانہ ہے، ان کی جلد پہ دھوپ کا بالکل اثر نہ ہو۔ اس لیے بچوں کو، چونکہ شہزادے تھے، حسن اسلامی مملکت کے بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پہلا لفظ لکھا ہے شہزادہ قاسم بن حسن۔ شہزادے نام کے نہیں ہیں، ان کی شاہی ہے، 2 عالم میں شاہی ہے، یہاں سے وہاں تک، سوما دنا فتدلا فکانا قابا قوسین و ادنا، آسمان کی بلندیوں تک رسول گئے ہیں، یہاں سے وہاں تک ان کی حکومت ہے۔ یہ پوری مملکت الحمدللہ رب العالمین جسے کہتے ہیں، اس کے شہزادے ہیں قاسم۔
صرف کوئی کوفے اور مدینے کے شہزادے نہیں ہیں، یہ عرش اعظم کے شہزادے ہیں، یہ فرشتوں کے شہزادے ہیں، یہ حوروں کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ زمین و آسمان کے شہزادے، یہ انبیاء کے شہزادے ہیں، یہ ایسے شہزادے ہیں، ورنہ مملکت کے شہزادے ہوتے ہیں، پیار سے پالا، محبت سے پالا۔ صبح اٹھی کا شہزادی زینب رات عجیب خواب دیکھا، یہ سب کتاب میں ہے، موجود، پڑھیے گا تفصیل سے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں سفر کر رہی ہوں، میں فروا کہتی ہیں، ایک خوبصورت پھول مجھے نظر آیا، اسی لیے میں نے ٹائٹل پہ وہ سرخ پھول دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک سرخ پھول چمن میں کھلا نظر آیا، فروا کہتی ہیں مجھے وہ پھول اچھا لگا، میں نے چاہا کہ اس پھول کو میں توڑ لوں کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ پھول درخت کی شاخ سے گرا اور گر کر اس کی پتیاں ہوا میں بکھر گئی۔ ہوا پتیوں کو اڑا رہی تھی، میں دوڑ دوڑ کے چاہتی تھی کہ ایک پتی کو چن لوں۔ جناب زینب نے امام حسین کو خواب بتایا، امام حسین نے فرمایا ام فروا سے کہو کہ صابرین کا مرتبہ بلند ہے، جیسے حاجرہ بی بی نے صبر کیا، ام فروا سے کہو صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ حاجرہ سے بلند مرتبہ ام فروا کو عطا کرے گا۔ بچے بڑے ہوئے، 4-5 سال کے ہوئے، چھوٹے تھے تو ماں گود میں لے کے صحن میں صبح کو بیٹھتی تو دیوار پہ بہت سے سفید پرندے آ کے بیٹھتے تو ماں دکھاتی دیکھو یہ پرندے۔ 2 سال کے چھوٹے بچے ان پرندوں کو دیکھتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے اتر کے صحن میں آ جاتے اور یہ چھوٹے بچے مٹھیوں میں دانا لے کے، کبھی قاسم اور ان کے بھائی کبوتر ڈرتے نہیں تھے، قدموں میں طواف کرتے رہتے شہزادوں کے۔ جب بچے بڑے ہو گئے 10-12 سال کے تو اب ان کی عادت ہو گئی کہ ماں نے عادت ڈالی تھی کہ یہ پرندے آتے ہیں ان کو دانا دیا کرو۔ تو جب رات کو سونے لگتے سارے بھائی تو ایک مٹی کے برتن میں بہت سا دانا رکھے اور ایک کوزے میں بہت سا پانی رکھے صحن میں رکھ دیتے کہ صبح کو پرندے آئیں گے، بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ 28 رجب کو چلنے لگے، چچا کے پاس آئے، کہا چچا محمد حنفیہ ہمارے پرندے آیا کرتے تھے، جانے کہاں سے اڑ کے، اب ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ صبح کو ہمارے خالی گھر میں آئیں گے، نہ کوئی پانی دینے والا نہ کوئی۔ کہا بچوں میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح کو جاؤں گا، جس طرح تم دانا اور پانی رکھتے تھے میں رکھاؤں گا، لیکن صبح کو 29 رجب کو محمد حنفیہ گئے، بڑی دیر تک پانی اور دانا لیے بیٹھے رہے، وہ پرندے نہ آئے، ان کو ڈری آنا تھا۔ 6 مہینے ان پرندوں کا انتظار کیا۔ ایک دن کسی نے دوڑ کر خبر دی محمد حنفیہ آپ جن پرندوں کا انتظار کرتے تھے ان میں کا ایک پرندہ قبر رسول پہ آیا ہے، مگر وہ سفید نہیں ہے، اس کے پر تو لہو سے لال ہے۔ جزاک اللہ۔ طبیعت ٹھیک ہوتی تو کوشش کرتا کہ جنگ پڑھوں بھی اور بتاؤں بھی، لیکن وقت تمام ہوا، تقریر خاتمے پر پہنچی۔ ظاہر ہے کہ یہی 2 تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہر امام باڑے میں تقریر کے وقت کو تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ الوداع ہے۔ آج شہزادہ قاسم کا ذکر ہے، کل حضرت عباس کا ذکر ہے، اور پھر 9 کو تو حسین رخصت ہونے لگیں گے، الوداع کہیں گے، رخصت پڑھیں گے۔ قاسم بھی رخصت ہوئے، لیکن جتنے شہید گئے اس طرح کسی نے اجازت نہیں لی جیسے حضرت قاسم نے اجازت لی۔ کہتے ہیں بار بار آتے تھے،
کہتے تھے چچا آپ ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہتے تھے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ جب میں بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو تمہارے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ اداس ہو گئے، چچا نہیں جانے دیں گے، جا کے خیمے میں بیٹھ گئے۔ اسی خیمے میں ماں آ گئی، کہا میرے لال کیا آج خیمے میں خاموش بیٹھنے کا دن ہے یا جان دینے کا دن ہے؟ کہا ماں جو جاتا ہے اس وقت میں بھی جاتا ہوں، لیکن چچا ہمیں نہیں جانے دیتے۔ کہا بیٹا جب تم 4 سال کے تھے تو تمہارے بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا تھا۔ بیٹا اس تعویذ کو کھولو اور پڑھو، دیکھو اس میں تمہارے باپ نے کیا لکھا ہے۔ جلدی سے امام حسن کے بیٹے قاسم نے وہ تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا میرے لال قاسم 10 محرم کو تیرا باپ کربلا میں نہیں ہوگا، میرا بھائی حسین نرقیادہ میں گر جائے گا۔ اگربتی سے تقریر نہیں ہو پاتی۔ ایک بار در خیمہ سے آواز آئی حسین کیا بیوہ کا ہدیہ رد ہو جائے گا؟ اب بتاؤ حسین کیا کریں؟ میرے عزیزاروں بتاؤ، میرے بھائیوں بتاؤ۔ حسین اٹھے، قاسم کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کر خیمے میں آئے۔ کہا میں فرما اچھا یہ بتاؤ قاسم کے کچھ کپڑے نئے بنائے ہیں تم نے؟ اور پھر آواز دی بہن زینب کو، کہا وہ صندوق جو بھائی حسن کے تبرکات کا ساتھ میں رکھوایا تھا اسے نکلواؤ۔ میرے سامنے لگا صندوق کھلا، وہ حضرت امام حسن کا بہترین لباس، بہترین قیمتی قبا، بہترین امامہ، بہترین چپل، نالین، کمر کا پٹکا، سارا لباس نکالا۔ امام حسن کی زرہ نکالی، امام حسن کی تلوار نکالی۔ اب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا، قبا پہنائی، کمر کو کسا سپاہی بنایا، اوپر سے ایک چادر ایسے اڑائی کہ جس کا ایک سرا سر سے باندھا کہ جیسے لگے کہ کوئی کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسن کا امامہ کھولا اور کھول کے باندھنا شروع کیا۔ جب امامے کو باندھنے لگے تو ایک سرا ایسے کر کے ایک کاندھے پہ لٹکایا اور دوسرا سرا دوسرے کاندھے پر، ایسا لگتا تھا سونے کی لڑیاں چہرے پہ گر رہی ہیں۔ اب بیویاں دیکھ کہ قاسم کو سجایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے قاسم کو امام حسن کی نالین پہنائی۔ جب تیار کر چکے تو گریبان کے بٹن کھولے اور سب سے نیچے جو قاسم کرتا پہنے تھے سبز رنگ کا، دونوں ہاتھ ڈال کر اس کرتے کو پھاڑ دیا۔ زینب کی آنکھ سے آنسو گرے۔ کہا بھیا اس طرح تو آپ نے کسی کو نہیں سجایا۔ کہا زینب ہم نے قاسم کو دولہا اس لیے بنایا کہ عرب کے میدان جنگ کا پرانا اور نیا دستور ہے کہ دولہا کو دیکھ کر اس پہ حملہ نہیں کرتے۔ گریبان اس لیے چاک کر دیا کہ عربوں کو یہ معلوم ہے جس کا گریبان پھٹا ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم سمجھ کے میرے بچے سے نیزے نہ چلے، تیر نہ چلے، تلواریں نہ چلیں، میرا بھتیجا یتیم ہے، سب دیکھ لیں گریبان پھٹا۔ تم سلامت رہو، ہمیں معلوم ہے
ہمیں معلوم ہے کہ پورے شہر کراچی میں جیسا گریہ تم کرتے ہو کوئی اس طرح کا اس شان کا گریہ نہیں کر سکتا. گریہ تمہارا حصہ ہے، ماتم تمہارا حصہ ہے، پرسہ تمہارا حصہ ہے. دنیا یہ ویڈیو دیکھ کر سی ڈی دیکھ کر تم سے ادا کا شعور سیکھتی ہے. تم اب سیکھ نہیں رہے ہو، اب تم سکھا رہے ہو. اب تم سکھا رہے ہو، اب تم سکھا رہے ہو. ہاتھ تھاما، اکبر علی اکبر کو اشارہ کیا، عباس کو اشارہ کیا. علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آئے تو غلام قاسم کا گھوڑا لے کر آیا. عباس نے بازو پکڑا، علی اکبر نے بازو پکڑا. حسین نے زین کو تھاما، قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. قاسم گھوڑے پر بیٹھے. کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں جھک کر بیٹھے تھے، اس لیے کہ قاسم کا قامت جو تھا ایسا تھا کہ پورے گھوڑے پر زین پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس شان سے چلے کہ امامے کے سرے لہرا رہے تھے. شہادت کی ہوا میں اڑتی جاتی تھی اور تلوار ہاتھ میں تھی. اور پہنچتے ہی ایک بار قاسم نے رجس پڑھا اور رجس میں یہ کہا، عمر سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کا نواسا پیاسا ہے اور تیرے گھوڑے پانی پی رہے ہیں. تجھے شرم نہیں آتی کہ علی کا بیٹا پیاسا ہے اور میرا چھوٹا بھائی علی اکبر پیاسا ہے؟ تجھے بچوں کی آواز نہیں سنائی دیتی؟ عمر سعد رونے لگا، رونے لگا. پھر قاسم نے رجس پڑھا جو ابھی میں آپ کو سنا چکا. میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، یہ تو لشکر کو معلوم ہی نہیں تھا. آج پتا چلا کہ حسن کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پروتا ہے، علی کا پوتا ہے. کچھ لوگ جوان متاثر ہوئے رجب سے دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے سے وہ اتر کر قاسم کے رکعت کو تھاما اور چند زمانوں میں کا شہزادے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کی یہ فصاحت، آپ کی یہ بلاغت، آپ کا یہ علم کہ قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا. اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس لشکر کو چھوڑ دیں؟ قاسم نے کہا جاؤ، دنیا میں جہاں پناہ ملے نکل جاؤ، ان سب کو جہنم جانا ہے، تم اپنا راستہ جہنم بنا اپناؤ. روتے ہوئے جوان لشکر سے نکل گئے. ایسی بھی فصاحت اور بلاغت اگر چاہتے پاتے تو سب کو اپنے قدموں میں جھکا دیتے. پڑھو گے تم اس کتاب میں، جو لوگ پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا، عمر سعد یہ کون ہے کہ ایسی زبان ایسا چہرہ نہیں دیکھا، یہ ہم کو فرشتہ لگتا ہے. کہ یہ علی کے بڑے بیٹے حسن کا بیٹا ہے. اور سنو، یہ جو وہ لوگ ہیں کہ کبھی ہم لوگوں سے بات ہی نہ کرتے، اگر ان پر مصیبت نہ پڑتی تو آج یہ ہمیں منہ نہ لگاتے. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ عرب کے زمینوں کو کبھی انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا. یہ عمر سعد کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بھیج کسی کو، اگر کوئی ہے بات بھیج دے کسی. ایک آدھ کو بھیجا، قتل ہو گئے. کہا اچھا اگر تم نہیں آتے تو اب ہم آئیں اور لو ہمارے بار کو سہو. قاسم نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا. پھر میسرے گئے، پھر میمنے پر گئے اور قتل عام کرتے ہوئے آگے بڑھے. عمر سعد نے آواز دی کا پتہ ہے تمہیں یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ تم لوگوں سے قابو میں نہیں آئے گا. جتنے لشکر مختلف طریقے کے ہیں، نیزے والے، تیروں والے، سب کو بلاؤ. تیروں والوں سے کہو تیر چلائیں، نیزے والوں سے کہو نیزے چلائیں، بھالے والوں سے کہو بھالے لے کے جائیں، گوز والوں سے کہو گوز ماریں. اور پھر اس کے بعد جملہ سنو گے جو میں نے اس میں روایت لکھی ہے، یہ تو غریب روایت ہے اور کیسے میں پڑھوں، کتاب میں موجود ہے. ایک لشکر اس لیے آیا تھا کہ ان کے پاس تھیلیوں میں بڑے بڑے پتھر تھے اور ایک بار ہمارے ساتھ کا چاروں طرف سے اس لڑکے پر پتھر مارنا شروع کرو. اب یہ بتاؤ قاسم پتھر سے بچیں، تلوار سے بچیں، تیر سے بچیں. ایک بار آواز دی کہ بزدل ایک لڑکے سے مقابلے کے لیے تو پتھر پھینکوا رہا ہے، تیر پھینکوا رہا ہے، جس پر تجھے ناز ہو
اور جو تیرا سب سے بہادر ہو اس کو بھیج میرے مقابلے میں۔ ایک بار پھولی کو بلایا عمر شاہ نے اور کہا ارزا کے شامی کو بلا کے لاؤ، اس کو ہم اس لیے لائے تھے کہ جب عباس آئیں گے تو ارزا عباس کو قتل کر دے گا، وہ 1000 پہلوانوں پر بھاری ہے۔ ارزا نے پولی سے کہا کیا عباس آئے؟ کہ نہیں عباس نہیں آئے، حسن کا بیٹا آیا۔ کہ اس کی عمر کیا؟ کہ 14 سال۔ کہ دیوانہ ہو گیا، میں اپنی عزت مٹا دوں ایک بچے سے لڑ کے؟ ہاں عباس آتے یا حسین آتے تو میں مقابلہ لڑتا۔ کہ اس نے تو لشکر کا صفایا کر دیا، کوئی اس پر فتح یاب نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ مجھے بلا رہا۔ کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجے دیتا ہوں، یہ بھی بہت بہادر ہے، بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، یہ جائے گا اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ تیار ہو کر آیا، اکیلا نہیں آیا، 1000 سواروں کے ساتھ آیا۔ قاسم اکیلے، ارزا کا بیٹا پشت پر 1000 تیر انداز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ قاسم نے وار کیا، قاسم نے اس کے وار کو رد کیا، وار کو رد کر کے ایک بار قاسم نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، جیسے ہی گھوڑے کو اشارہ کیا گھوڑا کعبے پہ آیا، کعبے پہ آیا۔ گھوڑے نے دائرے بنانے شروع کیے، دائرے بناتے 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 اب اس کی آنکھوں میں قاسم کی تلوار بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ قاسم پہ حملہ کرے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کے بڑے بازو کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد اب اسے گھوڑے سے اٹھایا اور ایک بار اٹھا کر زمین پہ پٹکا۔ ابھی زمین پہ پٹکا تھا کہ قاسم کے گھوڑے محمود نے اپنی دونوں باتیں کے سینے پڑھ چکوں یا لڑائی سنو گے؟ کتاب میں تو لکھی ہے لیکن کتاب میں اس طرح لفظ نہیں بولیں گے جیسے میں بول رہا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں۔ پتہ چلا قاسم نے گھوڑے سے اتر کر اس کی تلوار کو لیا، تلوار کو لے کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ یہ فن ہے سارا۔ قاسم کو بھیجا اس لیے کہ علی کے جتنے وار رہ گئے تھے، حسن کا جتنا فن جنگ کا رہ گیا تھا، چاہتے تھے آج قاسم سب دکھا دیں کہ بنی ہاشم کتنے طریقوں سے لڑتے ہیں۔ تلوار لے لی، تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار کو سامنے رکھ لیا۔ قاسم کے پاس نیزہ بھی ہے، قاسم کے پاس اپنی تلوار بھی ہے، گھوڑے پہ سوار۔ پتہ چلا ارزا کو پہلا بیٹا مارا گیا، غصے میں آیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا پرچم لے کر آیا، قاسم کے مقابل آیا۔ اب قاسم نے پھر گھوڑے کو کعوہ دیا۔ جب قاسم نے اپنے گھوڑے کو کعوہ دیا تو وہ جنگ بڑے بھائی کی دیکھ چکا تھا، وہ سمجھا یہ اسی طرح لڑتے ہیں، اس لیے یہ بھی گھوڑے کے کعوے میں آ گیا۔ اور جب اس نے گھوڑے کو کعوہ دیا تو اس کا جو پرچم تھا وہ الٹی طرف سے ہوا بھرنے لگی۔ جیسے جیسے یہ کعوہ دیتا جاتا ہے گھوڑے کو، پرچم میں کشتی کے بادبان کی طرح ہوا بھر کے علم پھوٹتا جاتا ہے، پھوٹتا جاتا ہے۔ ایک بار قاسم نے الٹا کعوہ لیا، جب الٹا کعوہ لیا تو یہ الٹ گیا، اس لیے علم الٹا۔ جب علم الٹا گھوڑا الٹا، جب گھوڑا الٹا تو قاسم نے اپنا نیزہ اس کے سر میں مارا، تڑپنے لگا۔ اب تیسرا بیٹا آیا، تیسرے بیٹے نے مقابل میں آ کر گور اٹھایا، گور چاہتا تھا کہ قاسم کے سر پر مارے۔ قاسم نے اپنی تلوار سے اس کے گوشت کو 2 ٹکڑے کیا، کہا یہ تلوار وہ ہے جو علی کے گھرانے کی تلوار ہے، تیرا گوشت وہ ہے جو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قاسم نے تلوار سے اس پہ وار کیا، سر کو اس کے جسم سے اڑا دیا، گھوڑے پہ بدن رکھا رہا، سر دور گرا۔ پھر چوتھا بیٹا آیا، 1000 لے کر آدمی وہ بھی آیا، قاسم نے اس کو بھی تہدید کیا، اس کو مار کر اب قاسم نے رجب پڑھا کہ ہم کون ہیں، ہم شیر صدر کے پوتے ہیں، اگر تم نے حسن کو نہیں لڑتے دیکھا تو آؤ ہم کو لڑتے ہوئے دیکھو، آؤ ہمارا چچا عباس ہے جس سے ہم نے تلوار چلانا سیکھی ہے۔ اور ایک بار مڑ کر دیکھا تو چچا بھی لڑائی دیکھ رہا تھا، بھائی اکبر بھی لڑائی دیکھ رہا تھا، وہیں عباس نے آواز دی قاسم تم نے تو خیبر و خندق یاد دلا دے، تم نے تو علی کی لڑائی یاد دلا دے۔ غصے میں بھرتا ہوا دو فوج، 2 گرے، 2 تلواریں، 2 ریزے اور تنوں توپ میں قاسم سے 50 گنا زیادہ بلند قامت، موٹا تاجر، جیسے لگتا تھا ہاتھی اور دیو آ رہا ہے۔ اور آتے ہی
اس نے قاسم پہ حملہ کیا کہ یہ تو ہے جس نے میرے 4 بیٹوں کو مار ڈالا. تجھے پتا ہے میرا ایک بیٹا 1,000 بہادروں کو بھاری تھا. تو نے میرے آنکھوں کا نور چھینا. تو قاسم نے مسکرا کر کہا چل آ جا تاکہ تجھ کو بھی وہی پھیرے جہاں تیرے بیٹے گئے. رجس پہ رجس قاسم پڑھتے جاتے ہیں. ایک بار ارزق نے حملہ کیا. جیسے ہی ارزق نے حملہ کیا جناب قاسم نے حملہ کیا تو ارزق بھاری جسم کی وجہ سے گھوڑے پہ ڈگمگایا اور ایک بار زمین پہ گر گیا. زمین پہ گرا تو گھوڑا اس کا گھبرا کے بھاگا, لشکر میں بھاگا. ارزق پیدل ہو گیا. جب ارزق پیدل ہو گیا تو بے اختیار قاسم بھی گھوڑے سے دور پڑے. کہا ہم یہ نہیں کریں گے کہ تو پیدل ہے تو ہم اوپر سے تجھے چند لمحوں میں مار دیں. ہم اپنے شکار کو فوراً نہیں مارتے. آجا پیدل ہم بھی ہے, پیدل تو بھی ہے. اور ایک بار انس کو بھیجا امام حسین نے کہ قاسم کا گھوڑا بہت زخمی ہو گیا, اس لیے میرا ذوالجناح لے جاؤ اور قاسم سے کہو کہ میرے گھوڑے ذوالجناح پر بیٹھ کر حملہ کرے میدان جنگ میں. امام حسین چاہتے تھے کہ قاسم رسول اللہ کے گھوڑے پر بھی بیٹھ لے. ایک بار قاسم نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ واپس جا حسین کے پاس, اس لیے کہ حسین کا گھوڑا ذوالجناح آ گیا. ایک بار حملہ کیا ارزق پر اور حملہ کر کے اب جو تلوار چلائی جیسے خیبر میں علی نے مرد کے سر پر گھوڑوں کو کاٹا, گردن کو کاٹا, سینے کو کاٹا اور کاٹتے ہوئے زمین کا تقاسم کی تلوار آئی, ارزق کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد ذوالجناح پر سوار ہوئے, سوار ہو کر تلوار لی اور ایک یلغار کی اور ایک ہی حملے میں 120 ہتھیار کو کاٹ کے مار کے لاکھوں پہ لاکھیں گرا دی. سن لی لڑائی. اسی کو 1 گھنٹے بھی پڑھا جا سکتا تھا لیکن میں نے 10 منٹ میں پڑھ دی. تم سلامت رہو, زندہ رہے اور اگلا محرم انشاءاللہ سب نے دیکھا تو پھر تفصیل پہلے کتاب پڑھ لینا تو آئندہ سال تمہیں اور ڈیٹیلز معلوم ہوں گی. تمہارے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے کہ تاریخ میں کیا کیا ہے. اس کے بعد سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور پھر انیس کے مرثیے کا مطالعہ بھی رکھا کرو. اس میں میں نے انیس کے مرثیے کے ٹکڑے دے دیے ہیں. اور کل یہاں ہماری مجلس سے پہلے حضرت عباس کا حال حیدر نواب جعفری جو لکھنؤ سے آئے ہیں, ہمارے مہمان معزز مہمان آپ کو پڑھ کر بتائیں گے کہ پہلے زمانے میں انیس کا مرثیہ کیسے پڑھا جاتا تھا اور حضرت عباس کی لڑائی کے چند بند آپ کو سنائیں گے. یہ سب کچھ میں بچوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن سا بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نہ فیس دینا پڑے نہ پیسہ خرچ کرنا پڑے, مجلس میں ہی سب کچھ مل جائے. بس ضرورت یہ ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے. میری باتوں کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ فلانی باتیں کام کی اور فلانی باتیں کام کی نہیں اور فلانی چیز میں یہ پٹری پہ اتر جاتے. میں آج تک زندگی میں پٹری سے اترا ہی نہیں, اس لیے کہ پٹری پر ہی زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کی ریل تیز چلی جا رہی ہے. اور یہ ریل کے ڈبے ہیں جو میرے کارنامے ہیں, یہ تقریریں ہیں, یہ میری کتابیں ہیں. پٹری سے اتر گئے تو پھر ٹرین الٹ گئی. یہ محاورہ جلا دو, میرے لیے ختم کر دو, کسی اور کے لیے رکھو. اس میں درس ہے تمہارے لیے. امریکہ آسٹریلیا تک یہ ویڈیو جاتا ہے, لوگ سن رہے ہیں. ابھی 1 ہفتے کے بعد تمہیں اس میں بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور یہ الفاظ میرے سن کر بہت کارآمد لوگوں کے لیے ہوں گے. سمجھ گئے؟ تقریر ختم ہو گئی. قاسم کو پیاس لگی, لشکر دور تک بھاگ گیا, لڑتے لڑتے پیاس لگی, واپس آئے. کہا چچا بہت پیاسا, چچا بڑی پیاس لگی ہے. کہا بیٹا کوثر پر تمہارا انتظار ہے. دادا تمہارے, نانا رسول خدا سب ہاتھ میں جام لیے کھڑے ہیں کہ اب قاسم آئے, اب قاسم آئے. لو میرے لال, یہ انگوٹھی لو, اپنے منہ میں رکھ لو. اس انگوٹھی سے تمہاری پیاس میں کمی آ جائے گی. انگوٹھی کو دہن میں رکھ لیا. بس وہی دن ہے کہ جب ہم اپنے مردے کو رخصت کرتے ہیں قبر میں تو عقیق اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. کبھی سمجھے دو مجاہدوں کو حسین نے عقیق دیا, ایک علی اکبر کے دہن میں, ایک قاسم کے دہن میں. یہ عقیق اسی لیے دیا جاتا ہے کہ محشر کی پیاس اس مردے کو نہ لگے, اس لیے کہ یہ انگوٹھی منسوب ہے حسین کی انگوٹھی سے, قاسم اور علی اکبر سے. کیا تمہیں پتا دنیا والوں کو کہ اس میں راز کیا ہے, امت کو کیا یہ باتیں پتا؟ مجلس میں بیٹھے تو پتا چلے. قاسم پھر واپس آئے, جنگ کی. لیکن جب جنگ کی تو عمر سعد نے کہا کہ اس نے ہمارے بڑے بڑے پہلوان
پہلوانوں کو مار ڈالا. نیزے والوں سے کہو چاروں طرف سے حملہ کریں اور گھیرا ڈالیں اور گھیرے کو تنگ کر کے قاسم کی طرف بڑھتے جائیں اور جب قریب ہو جائیں تو چاروں طرف سے قاسم پہ حملہ کریں لیکن پتھر مسلسل مارتے رہیں, تیروں کی بارش کرتے رہیں. قاسم زخمی ہوتے چلے, گھوڑے پہ ڈگمگاتے چلے. ایک بار سب نے گھیرا اور گھیر کر یہ چاہتے تھے کسی طرح قاسم کو گھوڑے سے گرا دیں, کسی طرح قاسم کو گھوڑے سے گرا دیں. لیکن ہاں وہ وقت آیا کہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا, جب چاروں طرف سے حملہ ہوا قاسم ڈگمگا کے گھوڑے سے گرے. اب میں نہیں بیان کر سکتا, یہ سب کچھ پڑھنے کی باتیں ہیں, کتاب میں دیکھنے کی باتیں ہیں. ہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف سے قاسم جو پیدل تھے چاروں طرف سے نیزے مارنے شروع کیے, چاروں طرف سے نیزے مارنے شروع کیے, یہاں تک کہ قاسم زمین پر گر گئے. جب قاسم زمین پہ گر گئے تو نفیل جو کہ قاسم کا قاتل ہے وہ آگے بڑھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھٹنے قاسم کے سینے پر رکھ کر حضرت قاسم کا سر کاٹ لے. ایک بار آواز دی, چچا جلدی آئیے ورنہ بھتیجے کا سر کٹ جائے گا. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا. عباس سے کہا چلو بھائی جلدی چلو, علی اکبر سے کہا جلدی چلو, قاسم کو بچانا ہے. ایک بار یہ آواز دی, حسین نے کہا عباس ان سب کو ہٹاؤ, میں اپنے بھتیجے کو نکالوں. آگے میں بڑھتا ہوں, ادھر سے میں بڑھاتا ہوں, ادھر سے تم بڑھاؤ, ادھر سے عباس, ادھر سے حسین. علی اکبر چاہتے تھے کہ کسی طرح بھائی کو مجمع سے نکال لے. حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کے قاتل کو پکڑ لیا اور قاسم کے قاتل کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وہ بھاگا, جب وہ بھاگا تو لوگ اس کو بچانے لگے, لیکن ہر آواز ایک آ رہی تھی, چچا بچائیے, چچا بچائیے, چچا بچائیے. ادھر گھوڑے, ادھر گھوڑے, ادھر. جب گھوڑے ہٹے, گز ہٹی, حسین پہنچے, سر کو پکڑا, لاش کو بیٹھے کراچے. ارے تو پکار رہا تھا, چچا مدد کو نہیں آیا. ایک بار سر کو دو سے اتارا, زمین پہ بچھایا, قاسم آؤ, چادر میں آؤ, سینے سے قاسم کو لگا. یا